الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، اور پسے پردہ سن رہی دینی ماں بہنیں، کل شب جمعہ تھی، آج یوم جمعہ تھا۔ جمعہ کے دن میں سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلتیں حدیث میں آئی۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی فتنوں سے بچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دجالی فتنہ اگر ظاہر ہو جائے تو اس میں بھی ایمان کی حفاظت ہو۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے ساتھ آئے۔ اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف کا مین پوائنٹ نوجوان اولیاء کرام کا واقعہ ہے۔ اسی کے سلسلے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ واقعہ بیان کرنا تو میرا مطلوب نہیں، برکتاً پڑھیے یہ آیت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک آدمی بوڑھا نہ ہو جائے ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننے کے لیے بڈھا ہونا ضروری ہے۔
اور یہ صورت بتاتی ہے کہ نوجوان مجاہدہ کریں تو ولی بن جائے. نوجوان اولیاء کرام کا واقعہ اس سورت مقدسہ کے پہلے نمبر پر بیان ہوا ہے. ہماری ایک بڑی بھول یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی آیا ہے اور سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے اور عمل کے لیے بھی آیا ہے. ایک نوجوان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ اس کے نقوش قرآن کریم میں پیش کیے گئے ہیں. قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یوسف. اس میں حسین جمیل جوان تمناؤں سے لبریز حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک باز زندگی کا تذکرہ ہے. کہ گناہوں کی دعوت دی گئی لیکن کس پاک دامنی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا. اس سورت کا مطالعہ کرنا چاہیے. آج کا نوجوان موبائل کی دنیا میں اتنا پھنس گیا ہے بیچارہ کہ اپنی پاک دامنی کھو بیٹھا. تقریباً یہی حال ہماری بچیوں کا ہے. ان کے ہاتھ میں موبائل، گاڑی اور کالج، تین چیزیں آ گئی تو وہ ایمان سے بکھر رہی ہیں، ارتداد کی طرف جا رہی ہیں اور ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہیں. وہ پڑھانے کے چکر میں ہے. ایسا پڑھانا کیا کام تھا جس کے اندر ایمان چلے جائے؟ پاک دامنی سے ہاتھ دھونا پڑے ایسی تعلیم سے تو گھر میں بیٹھنا اچھا ہے. میں آج آپ کی خدمت میں دو واقعات اور دونوں واقعات بخاری شریف کے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا واقعہ نوجوان مجاہد اسلام کا اور نوجوان صحابی رسول کے جذبات کا. دین کا کیسا جذبہ جوان میں ہونا چاہیے. کبھی کبھی کوئی مہمان آتا، صحابہ کرام کے گھر پر جاتا، پوچھتا صحابی ہیں؟ فرمایا نہیں. کہاں گئے؟ فرمایا دربار رسول میں گئے، سرکار کی خدمت میں گئے ہیں، نماز کے لیے گئے. کب آئیں گے؟ گھر والے جواب دیتے کہ بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائیں لیکن دیر لگے گی. بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں. صحابہ کرام کی نماز بڑے اطمینان کی ہوتی. اور ہو سکتا ہے کہ نبی آئیں. کیوں نہیں آئیں؟ کہا سرکار اگر ان کو اللہ کے دین کی محنت کے سلسلے میں بھیج دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئیں بلکہ ان کی ناش بھی نہ آئے.
آج اگر کسی مسلمان کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، ہیں نہیں ہیں، کہاں گئے ہیں؟ مسجد گئے، کب آئیں گے؟ کہا یوں گئے اور یوں آئے. یہ ہماری نماز. دوستو، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا اور نماز کو ایسٹیبلش کرنا. جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے اس میں دل لگتا ہے. اگر اللہ سے محبت ہے تو نماز میں دل لگے. لوگ تعویذ مانگنے آتے ہیں، مولانا قرآن پڑھتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے. میں نے کہا 10 لاکھ روپے گننے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. تو جلدی جلدی گننے کے لیے تیار ہو. یہ نوجوان جن کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، ان کا نام حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالی. حارثہ ابن سراقہ کی شادی نہیں ہوئی. حضور ابھی ابھی تشریف لائے ہیں، یہ ایمان لائے ہیں. مشرکین کے ساتھ پہلا جھڑپ والا معرکہ جو ہوا وہ بدر ہے. اس سے پہلے چھوٹی موٹی مہمات رہی ہیں لیکن اس میں جنگ نہیں ہوئی، مقابلہ آرائی نہیں رہی. لیکن سب سے پہلی جنگ فیصلہ کن اسلام اور کفر کے درمیان اگر ہوئی تو بدر کی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے ہتھیار لانے والے قافلے کے لیے تعاقب کر رہے تھے. یہ قافلہ تجارت کے نام پر جا رہا تھا لیکن مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے شام سے ہتھیار لانے گیا تھا اور مکے والوں کی پونجی لگی ہوئی تھی اس کے اندر، اور ہر آدمی نے ہتھیار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خریدنے کے لیے پیسہ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے تعاقب کیا. وہ قافلہ تو نکل گیا لیکن ابو جہل کا بہت بڑا لشکر جو 1000 کے قریب تھا وہ بالکل سامنے آ گیا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کی شکل بنی. حضور نے خاص اعلان بھی نہیں کیا تھا مدینہ منورہ میں کہ ہر ایک کو چلنا ہے، جس کو چلنا ہے چلے. تو جب یہ پتا چلا کہ سرکار لشکر لے کر تشریف لے جا رہے ہیں، بھئی اپنی باؤنڈری کی حفاظت کرنا تو ضروری ہے نا. ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے نہیں ہے ملٹری، تو اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے ایمان کے دفاع کے لیے ظاہری بات ہے کہ ضرورت پڑنے پر لڑنا بھی پڑتا ہے. زیادہ تر جنگوں میں مشرکین چڑھ کر آئے ہیں اور حضور نے دفاع کیا ہے. اقدامی جنگ بھی ہوئی، مکہ کی جنگ جو ہوئی فتح مکہ وہ اقدامی جنگ ہے، اور کچھ دفاعی جنگیں بھی. اعلان ہوا کہ کون تیار ہے تو حارثہ کے کان میں آواز آئی، ماں سے جا کر کہا. امی جان آواز سنی، سرکار کا قافلہ جا رہا ہے، جان کی بازی لگانی، جاؤں؟ اجازت ہے آپ کی؟
میدان کارزار میں سر کٹانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے ماں باپ. اللہ کے راستے میں جانا ہے اور ماں باپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، محتاج ہیں، تو ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ اجازت دے دیں اور یوں کہیں کہ نہیں بیٹا تم جاؤ اللہ کے راستے میں، تو پھر جا سکتے. ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا. مائیں بھی ایسی تھی نا اس زمانے میں، ایک کے بعد ایک کئی بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن اس کے ایمان میں فرق نہیں آیا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی، ذرا سی بات پر لڑکی مچل جاتی ہے، ایمان چھوڑ دیتی ہے، ارتداد اختیار کر رہی ہے. اس کو اگر ایمان کے استحکام کی تعلیم گھر میں ملی ہوتی تو یہ کر ہی نہیں سکتی تھی. ایسا یہ ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری کی بات ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کیا تھا 50 دنوں کا حضور نے. حالانکہ انہوں نے سچ کہا تھا، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود حضور میں نہیں آیا، سچی بات کہی تو ان پر حالات آئے. 50 دن کا بائیکاٹ. پڑوس کے ملک کا بادشاہ جو ہے اس نے سوچا کہ ابھی اچھا موقع ہے اس کو پھرانے کا اور اپنی طرف لانے کا. چٹھی لکھ کر بھیجی کہ ہم تم کو وزیر بنائیں گے، ہم تم کو کرسی دیں گے، ہم تم کو مال دیں گے، ہم تم کو محل دیں گے، تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم آرام دیں گے. رو پڑے، دوڑے، تنوں کے اندر لے جا کر چٹھی کو ڈال دیا اور رو کر کہا اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ دشمن اس میں لالچ کرنے لگا. حالانکہ یہ اچھا چانس تھا، چلے جاتے، اکرام بھی ہوتا، سب ہوتا، لیکن ایسے اکرام کو کیا کریں گے جس میں انسان جہنم رسید ہو جائے؟ ایسے پیسے کو کیا کریں گے جس میں اللہ ناراض ہو جائے؟ ایسے مال کو کیا کریں گے جس میں اللہ کی رضا ہی شامل حال نہ ہو؟ مال تو ایسا ہو کہ اللہ کی رضا کے ساتھ آئے، حلال آئے، کمائی بھی صحیح اور خرچ بھی صحیح. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مال خرچ کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا مال حلال ہے کہ حرام. کیونکہ جس نے محنتوں سے حلال کمائی کی ہے وہ حرام راستے میں پیسہ خرچ کرے گا ہی نہیں، اور جس کا آیا ہے حرام راستے سے اس کو حرام راستے میں خرچ کرنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں. ادھر سے آیا ادھر اڑا دیا، جیسا آیا ویسا گیا. ایک جماعت جا رہی تھی تو امیر صاحب نے ان کو نصیحت کیا کی کہ کچھ زندگی بدل کر آنا، کچھ اپنے آپ کو چینج کر کے آنا. جب آدمی بیان سنے تو بیان سن کے جائے تو کچھ اس میں چینج ہونا چاہیے. بیان تو بہت سنے ہم، کچھ چینج ہو کر آنا، کچھ بدل کر آنا. اپنے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے. حج میں جائے تو بدلاؤ آنا چاہیے، نماز پڑھے تو بدلاؤ آنا چاہیے، قرآن پڑھے تو بدلاؤ آنا چاہیے، باتیں دین کی سنے تو بدلاؤ آنا چاہیے، اللہ کے راستے میں جائے تو بدلاؤ آنا چاہیے. جیسے گئے تھے ایسے مت آنا. پھر انہوں نے بھی لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی نے کسی کا گھوڑا چرایا
اور گھوڑا چرا کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا ہو. ایک گراہک ہے، دام پوچھا، زیادہ دام تھا، گرم تھا ذرا دام. کہا میں آتا ہوں بعد میں، تم دیکھ لو دام یہ ہے میرا، اگر دینا ہو. دوسرا گراہک آیا، اس نے کہا مجھے منظور ہے یہ دام، لیکن ذرا ٹیسٹ کر لوں کہ کیسا یہ چلتا ہے، تیز چلتا ہے، برابر چلتا ہے. وہ لے کے گیا ٹیسٹنگ کے لیے، آیا ہی نہیں. چلائیے. تھوڑی دیر کے بعد پہلا گراہک آیا، کہا بھائی گھوڑا بک گیا؟ کہا جی بک گیا. کتنے میں بکا؟ تو کہا جتنے میں آیا تھا اتنے میں ہی بکا ہے. بھائی آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے. اب زندگی میں تبدیلی کا کیا مطلب؟ زندگی میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی آ جائے، سنتوں کی پابندی آ جائے، تلاوت کی پابندی آ جائے، ذکر کی پابندی آ جائے، اس کے معاملات درست ہو جائے. معاملات آج کل بہت گڑبڑ لوگوں کی، چلوں پہ چلے لگائے گا لیکن معاملات میں سب گڑبڑ. معاملات کی صفائی اصل دین ہے، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 4 آنے ورثہ کو دینے کے لیے 12 آنے کا خرچ کیا. لوگوں نے کہا حضرت 4 آنے دینے کے، اس کے لیے 12 آنے خرچ کرنا. فرمایا 4 آنے کی عوض میں کل آخرت کے اندر 700 مقبول نمازیں لے لی جائے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ عبادتوں کا بچنا اور عبادتوں پر ملنا معاملات کی صفائی سے تعلق رکھتا ہے. حارثہ کی والدہ نے کہا بیٹا جاؤ اللہ کے راستے میں، اور اگر تمہاری جان منظور ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہو گئی، تو تم بھی سرخرو ہو جاؤ گے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں. میرے پاس نوجوان تعویذ لینے آتے، مولانا تعویذ دیجیے. امریکہ کا انٹرویو ہے، ایک 100 سوال کے جواب دینے کی. میں نے پوچھا سورہ کوثر یاد ہے؟ تو کہا کون سے پارے میں؟ یاد نہیں ہے. اور سورہ اخلاص یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں. کرکٹ کا اسکور یاد ہے؟ وہ برابر ہے. حضور کی کتنی بیٹیاں تھی کچھ یاد ہے؟ سیرت جانتا نہیں، سرکار کی زندگی جانتا نہیں، کرکٹر کی زندگی جانتا ہے. جائے گا نا دروازے پہ کرکٹر کے تو تجھے جھاڑو دینے کے لیے بھی نہیں رکھے. آئے گا جائے گا تو تجھے پوچھے گا بھی نہیں اور تھوکے گا بھی نہیں. کیا اس کے لیے مرتا ہے؟ جس کو تیرے کھانے کی فکر نہیں، جس کو تیرے پینے کی فکر نہیں، جس کو تیری زندگی کی فکر نہیں، اس کے لیے مر رہا ہے. اور وہ نبی جو رات کو تیرے لیے رویا، اس کو لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے. نبی امتیوں کے لیے رات کو روئے ہیں. کوئی کرکٹر رویا ہے رات کو؟ یہ بمبئی کے نچنیے یہ روئے ہیں ہمارے لیے کبھی؟ وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے، کروڑوں اربوں خربوں روپے کی.
توبہ کرو نوجوانوں، توبہ کرو، سنتوں پہ آ جاؤ، سرکار کے عاشق بن جاؤ. دیکھو اللہ دنیا اور آخرت میں کیسا نوازتا ہے. ہر سنت میں اللہ نے کامیابی دی. سنتوں کے عاشق بننا حضور کا عاشق بننا. ماں نے کہا جاؤ بیٹا اور جان کھپ جائے کامیاب. کیونکہ پھر تو مجھے انگلی پکڑ کر جنت میں بھی لے جائے گا نا. ٹھیک ہے امی جان، آپ کا ارادہ ہے، پختہ ہیں آپ؟ کہا بالکل، تو میں جاتا ہوں. نوجوان حارثہ نے نام لکھوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں نکلی. جلیل القدر صحابہ کرام مہاجرین انصار کے قافلے. ماں ایسا جواب جب دے گی جس کے اندر ایمانی جذبہ، اس کو اللہ رسول سے محبت ہوگی تو اس کے لیے جان قربان کرنا آسان ہو. جس چیز سے انسان کو تعلق اور محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانیاں دینا بھی آسان ہوتا ہے. اب وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی اور حارثہ سے کہا کہ جاؤ سامنے چشمہ ہے اس سے پانی لے آؤ. مشکیزہ لے کر حارثہ گئے. ابھی تو مقابلہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو سب بستہ کیا جا رہا ہے لوگوں. چشمے پر پانی لے رہے تھے، جھوکے تو ایک تیر آ کر گردن میں اور گلے میں لگ گیا. تب گئے حضرت حارثہ، خون بہنے لگا فوارے کی طرح اور اسی وقت جان بحق ہو گئی، شہید ہو گئی. صحابہ کرام دوڑے، جا کر دیکھا تو شہادت کا جام نوش کر چکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، حضور تشریف لائے، دفنایا گیا بدر کی میدان میں. یہ غم کی بات ہے، نوجوان چلا گیا، قیمتی آدمی چلا گیا تو دکھ ہوتا ہے. سرکار دکھی تھے لیکن دعا فرمائے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تیرے دین کے لیے محنت کر رہا تھا، چلا گیا، اب تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. فتح کا پھریرا لہرا رہا ہے، مدینے آ رہے ہیں اور ماں کو پتا چلا کہ جنگ جیت چکے مسلمان اب استقبال کے لیے آئی. کسی نے اطلاع دی کہ تیرا بیٹا تو شہید ہو چکا، تیرا بیٹا کام آ چکا ہے. انا للہ پڑھ کر آگے بڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا ایک بیٹا دین کی محنت کے لیے قبول ہو گیا، کام آ گیا. ماں خوش ہو گئی، خوشی کے آنسو آئے. کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چادریں لپیٹی ہوئی ہیں جسم کے اوپر. یہ تو عورت کی شان ہے نا، حیا، موڈسٹی. عورت کے پاس کروڑ روپے کا زیور ہو لیکن وہ بے حیا تو اس کا زیور بیکار ہے. اس کا سب سے قیمتی زیور اس کی حیا، اس کی شرم ہے. غیر محرموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. صحابہ کرام نے امتحانات سوال کیا کہ تجھے پتا چلا تیرا بیٹا انتقال کر گیا تو
عرب میں تو بیٹا انتقال کر جائے، کوئی عزیز انتقال کر جائے تو ماتم کر دیں. ماتم کا ایک مستقل نظام تھا عرب کے اندر، کئی کئی دن ماتم کرتے تھے. اب دیکھتے تھے کہ کس ٹائپ کا آدمی اس کے اعتبار سے ماتم ہوتا تھا. اور ماتم کرنے والی پارٹیاں ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں بینڈ بجانے والی پارٹیاں. اور بینڈ اکثر رات کو 12 بجے کے بعد بجتا ہے، اور مائیں جو ہے جن کے بچے سوئے ہوتے ہیں وہ خوب کوس کوس کے بینڈ والوں کو بددعائیں دیتی ہے جب ہو جاتا ہے. ماتم کے لیے باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا. میرے ابا کا انتقال ہوا ہے اور ملنے والے آئیں گے تو تم کو بیٹھ کے رونا ہے. چچا ہے تو 10 منٹ کے حساب سے رونا ہے، خالو جانا ہے تو 5 منٹ بین بین کرنا ہے. جیسا جیسا رشتہ دار ہوگا اس کے مطابق تم کو رونا ہے تو رونا ہے. ایسا رونا ہے کہ وہ رو پڑے، ایسا رونا. اس کے لیے پیسہ طے ہوتا تھا کہ اتنا پیسہ لیں. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام نے آ کر یہ ماتم کو ختم کر کے صبر کو جگہ دے دی. صبر کرو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جہاں کوئی مصیبت کی خبر آئے تو یہ پڑھو جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا معنی بھی ذرا سمجھیں. اِنَّا لِلَّهِ کے معنی ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیتیں ہیں، اللہ میاں کی پراپرٹی. ہم لوگ جس کی پراپرٹی وہ بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، اس میں کچھ بنا بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے. پراپرٹی والے کو کون کچھ کہہ سکتا؟ اور آگے چل کے فرمایا کہ تو آگے گیا ہے، ہم تیرے پیچھے آنے والے ہیں، تو واپس نہیں آئی. آج تک کتنے عزیز اور بڑے بڑے لوگ گئے اور ان کے پیچھے رونے والے کتنا روئے، لیکن وہ مردہ وہاں سے قبر اٹھنے سے کفن اتار کر نہیں آیا کہ لوگ بیچارے اتنا رو رہے ہیں، چلو میں جاتا ہوں. ہم کو یہ بتایا گیا کہ وہ بستی آباد ہو رہی ہے، یہ بستی ویران ہو رہی ہے، یہاں سے ادھر اٹھ کے جانا ہے، ادھر والا ادھر نہیں ہے. ہم بھی اللہ کی پراپرٹی، وہ بھی اللہ کی پراپرٹی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی مثال بیان فرمائی. آدمی مثال ذہن میں رکھے تو اسے بات سمجھ آتی. ایک صاحب کی بڑی کانچ کی الماری ہے اور اس الماری کے اندر اوپر جو ہے ڈنر سیٹ ہے، اس کے نیچے ٹی سیٹ ہے، اس کے نیچے کافی سیٹ ہے، اس کے نیچے اپ سیٹ ہے. اب اس نے اپ سیٹ والے میں کافی سیٹ رکھ دی، نیچے والے کھانے کا سامان اوپر رکھا، اوپر والا نیچے لایا. تو کوئی اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اوپر والا سامان نیچے کیوں لایا، نیچے والی چیزیں اوپر کیوں لے گیا؟ وہ کہے گا الماری میری ہے، میں اوپر کروں نیچے کروں، تو ہوتا کون ہے بولنے والا بھائی؟ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی الماری ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ نیچے اتارتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اوپر بلاتے ہیں. اب بستر پر پیر رگڑ کے مرے گا یا اللہ کے راستے میں شہید ہوگا؟ بات
اسلام نے غم منانے کے بھی آداب بتائے. ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم کو سب آداب بتائے گئے، تو غم کرنے کے آداب بھی بتائے اور خوش ہونے کے بھی آداب بتائے. ہنسنا بھی سکھایا، رونا بھی سکھایا. 27ویں رمضان کو حافظ صاحب بیچارے دعا کر رہے تھے، وہ گلوسٹر کے اندر تھے ہم لوگ. وہ حافظ صاحب ختم قرآن شریف کی دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے، تو لوگ بھی رو رہے تھے. وہاں ایک دیوانہ آ گیا، اس کا ایک دوست رو رہا تھا. وہ تو دماغ کا بیچارہ ایسا ہی تھا، جو رو رہا تھا اس کو پیچھے سے جا کے ایک تھپڑ رسی. આટલો મોટો થઈને રડે છે, તને શરમ નથી આવતી? حالانکہ وہ تو بیچارہ اپنے گناہوں کے غم میں رو رہا، لیکن وہ دیوانہ کیا سمجھتا ہے اسے؟ ماتم کو نکالا اسلام نے، صبر سکھایا، صبر کا جام دیا، صبر کا پیمانہ دیا. یہ نظام لوگوں نے کہا جب تیرا بیٹا مر گیا ہے تو ماتم کرتی نا، یہ چادریں نکال کر پھینک دیتی. خاتون نے جواب دیا، لوگوں میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا زندہ ہے. اسلام حیا کا پیامبر ہے، اسلام حیا کا دائی ہے. بے پردہ نکلے گی عورت تو حالات آئیں گے، اگر پردے میں رہے گی حالات سنبھل جائیں. عورت گھر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں ہے. وہ چراغ جو گھر میں جلنا چاہیے اس کو باہر میدان میں جا کے جلائیں گے تو ہوائیں اس کو بجھا دیں گی. آج ارتداد کے لیے رو رہے ہو نا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مرتد ہو رہے ہیں ہونے دو، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، سمجھائیں گے، باتیں علماء کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں مانتے نا، ہو جاؤ. جتنے مرتد ہو رہے ہیں اس سے زیادہ الحمدللہ اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. کیا مایوسی ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ جائے گا اپنا نقصان کرے گا. اور جاپان کے اندر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں قبول کر رہے ہیں، اور امریکہ میں کر رہے ہیں. کھڑے آدمی کلمے پڑھ رہے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مرتد ہونے پر غمگین ہو رہے ہو تو خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں لا بھی رہے ہو. اس کی بڑی تفصیل ہے. اب ماں چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور سے جا کے کہا میں حارثہ کی والدہ ہوں. کیوں آئی ہوں؟ کہا میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو کہا تو دکھی ہے؟ کہا نہیں، میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے گلا کٹا دیا، سر کٹا دیا، جان دے دی، لیکن اس کے سلے میں اللہ نے اس کو جنت سے نوازا. جنت ملی. حضور نے کہا اگر نہ ملی تو کیا کرے؟ کہا روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی، آہوزاری کروں گی، اللہ کو راضی کروں گی کہ میرے بیٹے کو جنت مل جائے. حضور نے فرمایا نہیں، تیرے بیٹے کو معمولی جنت نہیں ملی، جوانی میں اللہ کے راستے میں کام آیا
تو بہترین جنت جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ عطا کی۔ ایسے نوجوان بنو، نوجوانوں سے اپیل ہے، اور یاد رکھنا کہ بااخلاق بننے کے لیے مسجدوں کا رخ کرنا پڑے گا، تو یہاں اخلاق ملیں گے، یہاں اخلاق سکھانے والے ملیں گے۔ تعلیم میں آپ کو اخلاق نہیں ملے گا، نوکری ملے گی، ڈگری ملے گی، کرسی ملے گی، اللہ کی رضا اور جنت نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے تو آپ کو قرآن کا رخ کرنا ہے، اس کے لیے تو آپ کو مسجدوں کا رخ کرنا ہے۔ اور جوانوں یا بوڑھے لوگ چلے جائیں گے، اتنی شاندار مسجدیں کون سنبھالے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری۔ ایک واقعہ ختم ہو، بخاری شریف میں ایک اور ایماندار خاتون کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کے چچازاد بھائی اور بہترین عالم ہیں، قرآن کریم کے بہترین مفسر ہیں کم عمر کے اندر۔ ان کے بہت سے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد کا نام ہے عطا ابن ابی رباح۔ عطا کئی، عطا خراسانی، عطا ابن یسار اور عطا ابن ابی رباح۔ یہ عطا ابن ابی رباح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شاگرد ہیں۔ موجودہ دور کے شاگردوں کی طرح نہیں کہ ان کو چند سالوں کے بعد استاد کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ تو نے میرے پاس پڑھا۔ یہ بڑے اچھے شاگرد ہیں۔ کتنے شاگرد تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایسے تھے کہ پڑھتے نہیں تھے تو ان کو باندھ دیا، باندھ کے پڑھایا، تو بعد میں بڑے بڑے امام بنے۔ اکریمہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ پڑھتے نہیں تھے، بھاگ جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو باندھ دیا۔ ہاں پڑھ تو کرنا تھا، مال مال میں پڑھا اور ان کو بڑا عالم بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عطا ابن ابی رباح سے کہا، تابعی ہیں عطا ابن ابی رباح، کہ عطا تم کو ایک جنتی عورت بتاؤں؟ حضرت یہ عورت جنتی آپ کو کیسے پتا چلا؟ جنت پہ ہی تو وہ جائیں گے، اور جب پتا چلے گا کون جنتی ہے کون نہیں۔ یہ تو ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے جن کا کام ہی ہے کہ وہ لیبل لگاتے پھرتے ہیں کہ جنت میں جائے گا جنت۔ انہوں نے یہ فیکٹری کھول رکھی۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جنتی ہے؟ سرکار کی زبان سے پتا چلا۔ کس کی زبان سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کالی بڑھیا جو جا رہی ہے نا، اس کو جنتی قرار دیا حضور۔ تو عطا ابن ابی رباح نے کہا اس کا قصہ ذرا سنائیے، اس کا واقعہ سنائیے ذرا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ یہ کالی عورت اپنی جوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف پرابلمس لے کر لوگ آتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا سولیوشن ملتا تھا۔ یہ عورت بھی ہے، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب کے لیے دعا فرماتے دو، مجھ غریب کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ کہا کیا دعا کروں، کیا تکلیف ہے تجھے؟ جواب دیا کہ مجھے تشنج کی بیماری، یعنی کھڑے کھڑے میں گر جاتی ہوں،
بے ہوش ہو جاتی ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. بعضوں نے کہا مرگی کی بیماری، بعضوں نے کہا فیٹس کی بیماری، ایک ہی چیز. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیا چاہتی ہو؟ کہا میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے مجھے شفا دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are two options for you. Either I can make dua for you that you get shifa from Allah subhanahu wa ta'ala. That was the one option. And secondly, if you keep patience, then Allah subhanahu wa ta'ala reward you in form of paradise. انہوں نے فرمایا دو آپشن ہے، یا تو میں دعا کروں شفا مل جائے گی، وہ بھی نہیں کر سکتا. دوسرا ایک آپشن یہ ہے کہ تو اپنی بیماری پر صبر کر جائے تو میں تجھے جنت کی بشارت دے دوں. اور دونوں میں سے کیا پسند ہے تجھے؟ تھوڑی دیر وہ کالی عورت نے غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا میں صبر کو پسند کر لیتی ہوں اور حضور کی ذات سے جنت کی بشارت سنی، کیونکہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے اور جنت ہمیشہ کی، ہمیشہ کے آرام کی جگہ. وہ بھی سرکار کی زبانی مجھے وعدہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. عورت بڑی ہوشیار اور ذہین نکلی. اور آج کی عورتوں جی کا حال ہے مروا پڑے لکھے نہ ہو جنت دے دی مگر میں. خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، تجھے جنت دلائیں گے. اس سے بڑی تو کوئی بات. اب اس عورت نے کہا کہ اب ایک درخواست اور ہے، یہ تو ہو گیا کہ میں صبر کروں گی، آپ جنت دلائیں گے، جنت کا وعدہ فرمایا اپنے صابرین کے لیے. اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، پیشنس کا مہینہ، اس پر جنت کا وعدہ نہیں کیا. کہا حضور ایک اور ریکویسٹ ہے میری. بولو. کہا اب ریکویسٹ یہ ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں غش کھا کر زمین کے اوپر گر جاتی ہوں. اور اس زمانے میں ایسے ڈریس تو تھے نہیں جیسا کہ آج کل پہنتی عورتیں. بے ٹھکانہ ڈریس تو اس کو کہتے ہیں جس سے اس کا جسم چھپ رہا ہو، لیکن اب ڈریس جو ہے جسم دکھانے کے لیے پہنے جاتے ہیں. کون سے کلر کا اس نے فراک پہنا ہے یہ سمجھنا مشکل. اوپر پیلا، بیچ میں نیلا، ادھر بلو، ادھر گلابی. ایسا لگتا ہے کہ کئی ٹکڑے بیچاری نے ادھر ادھر کے جوڑ کے زبردستی کپڑا بنایا. پہنتا ہے جینس. جینس جو ہے وہ ایسی پہنتا ہے کہ وہ یہ کمر کی جو دو ہڈیاں ہیں وہاں آ کے وہ ٹھہرتی ہیں، اور نیچے جو ہے وہ زمین صاف کر رہی ہوتی ہے اور بیچاری جینس التجا کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی اچھی طرح پہن لے، اچھی طرح اتار دے. اس زمانے میں تو چادروں کا نظام تھا، بڑی بڑی چادروں کے اندر عورتیں لپٹ جاتی تھیں. تو حضور گرتی ہوں تو یہ کھلی ہوئی چادر کھل جاتی ہے، میرا جسم ایکسپوز ہو جاتا ہے، جسم ظاہر ہو جاتا ہے، لہروں کی نظر پڑ جاتی ہے.
تو کیا کروں؟ کہ کچھ ایسی دعا حضور کیجئے کہ گر جاؤں، بے ہوش ہو جاؤں، لڑکھا جاؤں، لیکن جسم سے کپڑا ایسا چمٹا رہے کہ غیروں کی نظر نہ پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ حیا کا کتنا خیال ہے اس خاتون کو، میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اس وقت جو ہے ماں بہنوں کو ضرورت ہے کہ اپنی حیا اور پردہ پوشی کا خیال رکھیں، اپنا جسم غیر محرم کے سامنے نہ کھلے، اس کا خیال رکھیں، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، بس ضرورت نکلے اور محرم کے ساتھ نکلے۔ نگاہوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم میں فرمایا۔ مردوں کو چاہیے کہ ان کو پردہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن یہ پلکیں جھکانا ان کے اختیار میں ہے، وہ کریں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اب عورتوں کے لیے کہتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ قرآن کریم نے ضابطے بیان کیے ہیں، قرآن کریم ضابطوں کی کتاب ہے، مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ آج کے دو واقعات کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا واقعہ نوجوانوں کو دینی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ دوسرا واقعہ جو خاتون کا ہے اس میں حیا کی دعوت دی گئی ہے کہ خاتون کے لیے بڑا سرمایہ حیا ہے۔ عورت اپنے آپ کو بے حیائیوں سے، بے پردگی سے بچائے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، پنجگانہ نمازی بنائے۔ آپ ترقی کیجئے، بہترین جو ہے ایجوکیشن ایکوائر کیجئے، لیکن ساتھ ہی دین جو ہے ہاتھ سے نہ جائے، اس کا خیال رکھیں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، وہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ اپنے دین کی حفاظت کا وقت، نوجوان بچیاں سنبھل جائیں، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں، ان کو نمازوں کا خوگر بنائیں، انہیں سنتوں کا عاشق بنائیں، وضاحت اسلامی تشخص کو برقرار رکھیں۔ یہی آج کا ایک پیغام تھا جس کے لیے ان حضرات نے آپ کو جمع کیا۔ اس سے پہلے بھی حاضری ہوئی تھی، لیکن مائک کی گڑبڑی کی وجہ سے جو ہے وہ بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، تشنگی رہ گئی میری کہ میں اپنا پیغام اور درد دل آپ تک نہ پہنچا سکا۔ آج پھر دوبارہ میں کسی جگہ کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ مجھے بلانا، کبھی نہیں کہتا، نہ میرے والد کا یہ دستور ہے کہ کسی سے یوں کہیں کہ مجھے بلانا۔ اس کا لفظ کا ذکر بھی زبان کے اوپر کبھی نہیں ہے، لیکن یہاں میں نے کہا تھا کہ مجھے دوسری مرتبہ آنا ہے، کیونکہ وہ پیغام اور درد دل جو دینا تھا وہ دے نہیں سکا تھا، وہ آج الحمدللہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے ایمان کی اس ایمان لیوا ماحول کے اندر حفاظت فرمائیں. اس کے لیے ہمیں جتن کرنے کی توفیق عطا. اب علماء کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر بھی ہو جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، پھر دعا کر لیں گے. ذرا بلند آواز سے آپ میرے ساتھ ذکر کریں گے. ایک شعر کے ساتھ ہم ذکر شروع کرتے ہیں. دلوں کو زندگی اور روح کو زندگی ملی ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے، اس لیے تھوڑی دیر ذکر بھی کر لیا جائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا
وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. الدعاء. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما، اے اللہ رحم والا معاملہ فرما، پوری امت پر رحم فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، سچی توبہ تیرے دربار میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے سامنے رونے والا آہوزاری کرنے والا بنا. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا دے. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. اے الہ العالمین ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، ظاہری اور باطنی امراض سے شفا عطا فرما. اور اے الہ العالمین ہمیں تیرے احکام پر چلنے کی سعادت عطا فرما. اللہ نوجوانوں کو راہ راست عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو اور ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی جان مال عزت آبرو اور حیا کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں غفلت والی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا، با حیا بنا، بے حیائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.